تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں فکر مند ہے؟ اس نے پہلا تم آگ جلا دیا، کوئی گل نہیں، نواں چمڑا لینا ہے. کیا کر؟ ایک نیا چمڑا، ایک نئی کھال لے، اور اس میں وہ ساری باتیں لکھ جو پہلے تم آگ میں تھی، اور جا کر پھر یرمیا یہودین کو دے. مطلب جو بتا رہا ہوں، لوگ تم آگ جلا سکتے ہیں، لوگ بائبل جلا سکتے ہیں، لیکن بائبل کے مصنف خدا کو کوئی جلا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا. یہودین مر گیا ہے، لیکن خدا کا کلام آج بھی زندہ ہے اور ہمارے درمیان ہے. یہ کلام زندگی بدلتا ہے، یہ کلام حالات بدل دیتا ہے. جس نے اس پر ایمان رکھا ہے، اس کا ترانہ، اس کی زندگی بدل گئی ہے. ایسے یہ کوشش فرانس میں بھی کی گئی. ڈایوکلیشین بادشاہ کا نام تھا. اس نے کہا کہ اس بائبل کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، فرانس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ایک بڑا ہال بنایا اور کہا جا کر سارے اپنے ملازموں سے، اس ملک کے سفیروں سے، جاؤ بائبلیں اکٹھی کر لو. اور اس نے بڑا ہال بنا کر ساری بائبل مقدس وہاں پر رکھی، اور مٹی کا تیل لگا پھینک کر، آگ لگا کر ساری بائبلیں ختم کر دی. اور اس نے جشن منایا کہ اب فرانس کے اندر کوئی کلام نہیں رہا، یہ مسیحیوں کا کلام جھوٹا اور فریب تھا. میں نے اسے کیا کر دیا ہے؟ تو میں پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں، مٹانے والے کو یہ نہیں پتا میں کاغذ کے ٹکڑے تو مٹا سکتا ہوں، لیکن اس کے مصنف خدا کو مٹا نہیں سکتا. جڑا ہال نے خریدیا سی نا بائبل چلانے لی، پنجابی سمجھ آ نہیں ہے؟ جو جڑا ہال نے لیا کہ بائبل رکھے چلائے، تو دسنا چاہنا وہی ہال خریدا گیا اور وہاں پر جنیوا بائبل سوسائٹی کا قیام ہوا. بائبلیں چھپ کر فرانس سے پوری دنیا میں جاتی ہیں. ڈایوکلیشین مر گیا، لیکن خدا کا کلام آج بھی زندہ ہے، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. کوئی آپ کے ایمان کو بتانا چاہتا ہوں، ایک کہانی میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو سنانی. ایک جیسے میں نے فیصلہ آباد میں یہ کہانی سنائی لوگوں کو. ایک بزرگ آدمی تھا، جیسے ہمارے پادری صاحب ہیں، عمر رسیدہ ہو گئے. اسے کس نے کہا بھائی ہدایت یہ کلام بدل گیا، اس میں امیزش ہو گئی ہے، بہت ساروں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا، تو بھی چھوڑ دے. تو اس نے کہا بھائی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے بدلا ہے، کس نے بدل دیا ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، اندازہ نہیں ہے. تو اس نے کہا تو پھر بدل جا، چھوڑ دے ایمان. تو اس نے کہا ایک بات میں ان پڑھ ہوں، لیکن ایک بات میری روح بدن جان میں بڑی صلاحیت کی ہوئی ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا بچپن سے لے کر آج تک 80 سال کا ہو گیا ہوں، بچپن سے لے کر آج تک یہی گاتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے، رہے گا نام سدا کی کر مسیح کا. کوئی چیز مسیح کو بدل نہیں سکتی، کلام کو بدل نہیں سکتی. اسی لیے تو مسیح نے کہا آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. گھاس مرجھا جائے گی، پھول کملا جائے گا، لیکن خدا کا کلام ابد تک. اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی منادی اس دنیا کے اندر جہاں خدا نے ہمیں رکھا ہے، ہم اس کی منادی کریں. آئیں ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے. تو اس لیے خدا کے خادم بڑے عظیم ہیں، ان کی فکر اور قدر کیا کیجیے. کیا کرنی ہے ہمیں؟ کس کی؟ خادم کی کیا کرنی ہے؟ کیونکہ وہ دوہری جنگ میں مصروف ہیں. ایک تو اس جنگ میں جو نجات پا کر ابلیس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ہر روز کی جنگ ہے، ہر روز وہ اپنی سلیب اٹھاتے اور ابلیس کے ساتھ لڑتے. اور دوسری وہ اپنے چرچ کے ممبر کی جنگ ابلیس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. لڑتے تھے کہ نہیں؟ کسی کا بھائی صاحب میرا سر درد کرتا ہے، میں بیمار ہوں. دوسرا یہ کہا کہ ختم کہ پادری صاحب نو رات نیند نہیں آتی، وہ گھٹنے ٹیکتا، وہ دعا کرتا، خداوند میری بھیڑ کمزور ہے، خداوند میری بھیڑ کو زخم لگ گیا ہے، میری بھیڑ مر نہ جائے، خداوند مجھے اس کی کوشش کرنی ہے، اے باپ اپنے بیٹے کا خون بھیج. اور وہ ہر روز، ہر رات، ہر دن کوشش کرتا رہتا کہ اپنی کلیسیا کی فکر کرے. خدا نے کوئی عام کام نہیں دیا پادریوں کو کرنے کے لیے.
خدا نے سب سے دنیا میں جو عظیم کام ہے وہ پادری صاحب کو دیا ہے، وہ ایونجلسٹ کو دیا ہے، وہ ایلڈر کو دیا ہے، وہ مبشر کو دیا، وہ ڈیکن کو دیا ہے، وہ ہر اس شخص کو یہ یسوع کے خون سے خریدا گیا ہے۔ یسوع نے اسے یہ کتاب دی ہے، یہ ایمان دیا، یہ انجیل دی ہے، جا کر اس کی کیا کرو۔ یہودی کہاوت ہے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر، مر کر مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر گئے تو استقبال کے لیے فرشتے کھڑے تھے، تو فرشتے رو رہے تھے۔ تو یسوع نے کہا بھائیو کیا ہو گیا؟ میں تو جنگ جیت کے آیا ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ آنسو پوچھ لو، میں نے گناہ کے کام کو، گناہ کو، موت کو، قبر کو شکست دے دیا، کیوں رو رہے تم؟ فرشتے نے کہا اس تو نہیں رو رہے کہ تم فتح نہیں پائی، کیوں روتے ہو پھر؟ اس نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں جو کام تو زمین پر شروع کر رہا ہے نجات کا، اسے دنیا کی انتہا تک کون لے جائے؟ ہم اس لیے رو رہے ہیں اس عظیم کام کو کون پہنچائے گا دنیا تک؟ گنہگاروں کی مغفرت اس میں ہے، بیماروں کی شفا اس میں ہے، فردوس اس میں ہے، لیکن دنیا کی انتہا تک اسے کون لے جائے گا؟ ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ یسوع کیا نہیں فکر نہ کرو فرشتے ہو، ہاں جی ایک کام میں کیوں دے آیا؟ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں یسوع نے کہا آنسو پہنچ دو، میرے شاگرد زمین پر باقی ہے، یہ اسے دنیا کی انتہا تک لے جائیں گے اور جہاں نجات پائے گا، جہاں امید رکھے گا کہ یہ اس کے لیے مجلسی کی کتاب ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، اس کا پیدائشی حق یہ ہے کہ اسے انجیل سنائی جائے، پیدا ہوتے اسے سمجھ آئے، یعنی جب وہ بڑا ہو جاتا ہے دودھ پیتے بچے کو بتایا جائے کہ تیرے لیے اس سے پہلے تو پیدا ہو تیرے لیے کوئی صلیب پر مر گیا ہے، جس نے تیرے گناہ کے لیے نجات کا بندوبست کر دیا ہے، تو جہنم کا نہیں بلکہ فردوس کا مالک ہے، کیونکہ تیری پیدائش سے پہلے ہی یسوع تیری خاطر صلیب پر۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھ تاکہ تو روک دیو میں بس کر دو بھائی صاحب۔ اگر میں تو میری گال سمجھ آ رہی ہے۔ متی کی بات کو لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 28واں باب، متی کی بات کو لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ سولہویں آیت سے یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ جیسے توما نے شک کیا تھا نا، توما کی شک کیتا سی، توما کیا شک تھا؟ کہاں جاتا ہے، کہاں تھا تو واقعی مردوں میں سے جی اٹھا ہے کہ نہیں؟ یہ شک سی نا، انہوں نے دسیا کہ وہ ہمارا مسیحا مردوں میں سے جی اٹھا ہے توما، انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا، مجھے مننے نہیں تیار ہاں، پر اے گل کہ یسوع مردیاں تو زندہ ہو گیا ہے یہ سمجھ تو کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اسے دیکھا ہے، ہم اس سے ملے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جی جتنا تک میں بھی ملاقات نہ کی تھی، تو زندہ ہوئے تو ملاقات ہو جاتی کہ نہیں؟ اسی عام بھی کہتے ہیں زندہ رہے تو ملیں گے، پھر مل لیں گے، ہے نا؟ یہ زندہ ہوا دے تو یسوع زندہ سے توما کو لاپ آ گیا، ہے نا؟ ہاللیلویا، توما دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا۔ یسوع کو پتا سی یہ دماغ سے کوئی خرابی چلتی ہے، ہے نا؟ یسوع کو پتا کی سی، پادری کو پتا ہوتا ہے ممبر کے دماغ سے کہڑی خرابی ہے نا؟ انہوں دا علاج کرنا ہوتا ہے، یعنی خدا بتاتا ہے تیری بھیڑ نو ہے مرض لگایا ہے، اے بیماری انہوں ایون نہیں دس دے، لیکن آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ اندر
बगावत भी चल रही है कि नहीं, ये अंदर शरारत भी चल रही है कि नहीं। खुदा के खादिम बोले ना, लेकिन उनके पता होता है, क्योंकि बाइबल मिल गया रूहानी आदमी सबको परख लेता, खुद परखा। लेकिन अच्छा तोमा, तेरे दिल का ख्याल सी, तू यही चाहना था ना कि ਜਦੋਂ तक मैं वेख ना लिया कि अगर यीशु मसीह के हाथ च तेल वाला सुराख मैनू पता चल जाए, मैं उस यीशु को मनन नहीं तिहारा कि वाकई वो मुर्दों में से यीशु ने आप आगे हो गया। यीशु ने कहा तो हम पाले होंगी है। देख ये वही बात है जो तेरी निजात के लिए छेड़े गए हैं, जिनमें सुराख दिए गए हैं। तो मैंने जब छेड़ा हुआ हाल देखा, उसने जान लिया कि फिर हकीकत यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसने मौत को शिकस्त दे दी है। इसलिए तो तोमा पाकिस्तान जा गया। हालेलुया। तोमा पाकिस्तान तक आया इंजील सुनाने। वजह किसी सही मुलाकात ये सुना हुई सी, ऐसी क्यों देखते पे हैं? ऐसा मुलाकात की थी नहीं, हमें मसीह मिला ही नहीं है। चंदे देना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी देना उससे बेहतर है। तो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया, बाज ने सिजदा किया मगर बाज ने शक। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की। मैं बार बार कहता जी पिया, हाँ मुर्दा कोई भी नहीं जी आंदा नेड़े है ना, जो मर गया उसकी कहानी है ना। ये जो बार बार कोल आंदा है, गल करदा है, कौन कर सकता है? कोई मर जाता कि नहीं बैठ पाते लोग, अम्मी मेरे नाल गल करदा है, अबू मेरे नाल, मुर्दा करदा गल्लां, करदा गल्लां मुर्दा। लेकिन यहाँ वो है जो मुर्दों में से जिंदा है और किबरिया की दहली तरफ जाकर पास आकर बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुसीदा इख्तियार वे लो। कैसा इख्तियार है उसके पास? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे। हम ऐसा ईमान रखते हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हालेलुया। बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? बस तुम जाकर सब कौमों को और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये जुज वक्ती मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, चंद वक्त के लिए नहीं, बल्कि अब वो जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। उसने कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। मौत और अलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है, कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। इसलिए उसने कहा है कि मैं देखो दुनिया के आखिर तक, कब? हमेशा तुम्हारे ते तुसी एवें ढिले ढिले ते मुंह ते 12 बजे जितनी जिंदगी ना गुजारिया करो। उसने कहा जेड़े भी मेरे खून तो खरीदे गए ने, पादरी ने, मुबशर ने, हाँ जो भी ईमानदार है, क्या करो जाकर सारी खल्क के सामने क्या करो जाकर की बना दे और कौमों को क्या बनाओ? कौमों को क्या बनाओ? शिगिर्द कौन बनाऊंगा? बोलो डरते फिर की मतलब होया जो यीशु पर ईमान लाता है वो की कौमें शागिर्द है, आपकी राह देख रही है, जो यीशु के खून से जुड़ा है। खुदा ने उसे जहान के लिए उस्ताद मुकर्रर कर दिया है। मत ये मुलाजिमों की तरह रहे, मत ये ऐसी सोच गुलामों की सोच नहीं है। खुदा ने अपने बेटे को भेजकर हमें कौमों के लिए उस्ताद मुकर्रर किया है, इनको शागिर्द बनाओ। है समझ आती है गल बुजुर्गों दोस्तों? इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारें कि जो इंजील आपको दी गई है
جو کلام آپ کو دیا گیا ہے یہ جہان میں سب سے اتم ہے. ایمانداروں، پادری صاحب، آپ کے پاس جو آپ کے منہ میں، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کلام ہے یہ جہان بدل سکتا ہے. قومیں آپ کے طرف دیکھ رہی ہیں، خدا کے فرزندوں کی راہ دیکھ رہی ہیں. کوئی آئے انجیل سنائے، ہمارے حالات بدل جائیں. اور دنیا ایک ہی چیز ہے جو کس کے خلاف بدل سکتی ہے، خدا کا کلام. ہلیلویا. خدا کا کلام زندگی بدل دیتا ہے. انجیل لوگوں کی ضرورت ہے. انجیل، جب انجیل پڑھا گئی ہے، میں جب کہہ رہا ہوں انجیل کا مطلب ہے کہ یسوع نے آپ کی جہنم اٹھا لی ہے. گنہگاروں کے لیے یسوع مسیح نے ان کی جہنم اٹھا کر، ان کے پاپ اٹھا کر انہیں پاپوں سے آزاد کر دیا. یوحنا اس کے باقی کیا کہتا ہے؟ یسوع کو مہنگا دیا ہے یردن پر، کیا کہتے تھے؟ دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. انہیں انسان کے پاپ اٹھائے ہیں، نہ صرف سائیاں دے، مسیحاں دے، ساری قوموں قبیلوں کے لیے یسوع کفارہ ٹھہرا ہے. وہ اپنی کفارہ، وہ اصلی کفارہ ٹھہرا ہے. اور اس نے ہمیں یہ انجیل دی ہے، جاؤ انجیل سناؤ، اور جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. جب میں انجیل پر ایمان کہہ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں خدا کے کلمے پر ایمان رکھو، خدا کے بیٹے پر ایمان رکھو جو زندگی داتا، جو جیون داتا، جو رہائی داتا اور ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جا سکتا ہے. اور جو ایمان لے آئے اس سے کہنا ایسی زندگی گزار، بے خوف، بے خطر اور دلیری کی زندگی، کیونکہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے. اور دیکھ میں اب سے لے کر ہمیشہ دنیا کے آگے تک تیرے ساتھ ہوں. مت گھبرانا انجیل سنانے سے. میرا لو، تیرا لو انجیل ہے، تھوڑا نہیں پتا. رسول کہتا ہے، پالوس رسول، کہ میں مجبوری کلام نہیں سنا رہا بلکہ یہ میرا شوق ہے. شوق بن جائے نا کی کہتے ہیں پنجابی شوق دا کی کہتے ہیں شوق دا مول. تو یہ شوق کی حد تک اس پر ایمان لائے. میں پڑھ رہا تھا برناباس کی کہانی. برناباس سے کہا وہ بھیا یہ انجیل جو تو سنا رہا ہے اس سے باز آ جا ورنہ تیرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے. میں تم دساں گا تو اس نے گھر سوندے ہو کھراٹے مار کے پادری باہر چیلنجز فیس کرتا ہے. پادری بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے، پادری مصیبتوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے، آپ کی طرف سے ہو کر ابلیس سے جنگ، معاشرے سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اس پر بوجھ ہے. اور آپ نہیں جانتے کہ گلی محلے میں کتنے کتنے چیلنج آپ کے پادری صاحب کو ہیں. میں سارے پاسبانوں کی بات کر رہا ہوں. تو برناباس بھی پادری تھا، ٹھیک ہے، مسیح کا خادم تھا. ان کیا بھائی باز آ جا، اے مسیح مسیح کرنا کی کر دے ورنہ تیرا نہ سلوک اچھا نہیں ہونا. اس نے کہا کیا کر سکتے ہو بھائیو، میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا تیرا پیٹ چاک کریں گے کہ ساریاں انتڑیاں باہر کر دیں گے. برناباس نے کہا تجھے ایسی موت دیں گے، تیرا پیٹ چاک کریں گے اور ساری انتڑیاں باہر نکالیں گے اور تجھے ایسے قتل کر کے رکھ دیں گے. برناباس کہتے بس جی کچھ اور. اس نے کہا تم میرا پیٹ چاک کر دو اور ہر انتڑی سے سوال کرو گے نا تو کس پر ایمان رکھتی ہے؟ میرے پیٹ کی ہر انتڑی یہی جواب دے گی کہ دنیا کا نجات دہندہ یسوع ہے، میں مر جاؤں گا لیکن مسیح پر ایمان کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. بس ہمارے روح بدن جان کے اندر ایسی خدمت ہو، ایسا کلام ہو، ایماندار ایسی دلیری سے بھرا ہو. یسوع نے کیا کہ اچھا چرواہا کی کرتا اچھا چرواہا، ہاں بھائی صاحب اپنی بھیڑوں کے لیے کیا دیتا ہے؟ جان دیتا ہے. ایسا پادری جو اپنی کلیسیا کے لیے جان دینے کے لیے کیا، یہ نہیں جو مصیبت آئی جو پادری لوگ رہا پھرے ہے نا پہنچ گیا ہیلیلویا ہیلیلویا چندہ دو ہے نا. جب مصیبت آئی ان کی تو لوگ گئے. مجھے مان ہے پادری سرفراز صاحب ایسے نہیں ہے نا، لیکن میں تو بتا رہا ہوں جب انجیل آپ کے منہ میں ہے، کلام آپ کی زندگی میں ہے. پالوس رسول نے بینک مارے انہوں اور ایسے بینک مارے کہ جن کا نشان ساری زندگی بدن سے نہیں جاتا. جن ٹیکہ لگ رہا ہے نا
ہے نا ہباسٹی کا ہاں جی کی بنا نشان بڈھے میرے بھی لینا نشان جی میرے ٹیکا لگا سی ہے نا. تو ایسے ہی بھینٹ مارتے تھے کہ ساری زندگی ان کا اثر جو ہے ان کے نشان بدن پر تو بھینٹ مار کے نا باہر لے آئے. انہیں کیوں سمجھ آئی ہے کلام سنانا سے نہیں آئی سمجھ. انہیں کہ جی پھر سنایا ہی نا جنی مار ہوں پہ ہی ہے پھر تیرے انجی مارنا ہے. انجیل کا منکر ہو جا, انجیل نہ سنا, بار بار کس طرح چھٹ دینے جو انجیل سنائی پھر بینک مارا گے. کہتا ہے انجیل تو نہیں چھٹ سکتا تو دوبارہ اندر لے دو بینک مار دیں. کیا کہتے ہیں کہ میں انجیل سے مکر نہیں سکتا, انجیل پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا, مر سکتا ہوں, زندہ ہو سکتا ہوں, جیا جا سکتا ہوں, کلام میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن انجیل سے کبھی بھی منکر. اس لیے پھر کبھی کس کر لینے اگلی ہے میرا تھاکے جو تسی وہ کام بھی پڑے ہیں. میرا پیشن تو انجیل ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یسوع نے آپ سے وعدہ کیا ہے پادری صاحبان خدا کے خادموں مت گھبرائیں, دلیر رہیے. اور اگر آپ لوگ اپنے پادری صاحب کی عزت کریں گے وہ مضبوط ہو کر جہان میں, قوموں میں, کالونیوں میں, معاشرے میں انجیل سنائے گا. سپورٹ یور پاسٹر ویری ویل. بہت زبردست طریقے سے اپنے پادری کو سپورٹ کیجیے. وہ خوش رہے گا تو انجیل سنائے گا نا. کہ فرض کو پادری نے کہا کھان کچھ نہیں, کچھ چندہ ہی نہ دو, وہ کی ہر ویلے سنائے گا کہتے ہیں یہ کی دو ہے نا چندہ دو. تو جب آپ پوری طور پر حکموں پر عمل کریں گے, تعلیم پر عمل کریں گے, اور آپ کا پادری شادمان ہوگا, خدا کے مسا سے بڑا ہوگا, وہ جہان میں دلیر ہوگا. اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کتنا اپنے پادری صاحب کو مضبوط, آپ کتنے اس کے حکموں پر. مجھے نہیں پتا کیا سرکمسٹانسز ہے آپ کے چرچ کے. میں بطور خادم یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کرتے رہیں کہ آپ حالات سازگار بنائے رکھیں اپنے خادم کے لیے, اپنے ایونجلسٹ کے لیے, اپنے مبشر کے لیے, حاکم دین کے لیے, پادری صاحب کے لیے, تاکہ وہ خوشی, راحت, جوش اور جذبے اور پورا سیر ہو کر انجیل سنائے. اور جو بات خدا کے دل کی ہے نا پھر وہ بتائے گا. جب آپ پھر ورنہ وہ ایسے ہی کلام ڈھونڈے گا کہ تھوڑی شرارت کا علاج کرتا رہے ہر ویلے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دل میں یہ بات کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انجیل آپ کی زندگی بدلتی ہے. تو جب آپ اپنے پاسبان کی فکر کریں گے, جب آپ اپنے پاسبان کو خوشحال دیکھیں گے, اس کی خوشحالی کے لیے, اس کی ضرورت کے لیے آپ محنت پہلے کر رہے ہیں, لیکن ایک اور جان فشانی کریں کیونکہ دور بڑا مشکل ہے. ہم مشکل اور کٹن وقت میں سے گزر رہے ہیں. وہ آپ کی جنگ لڑتا ہے اور ابلیس سے بھی جنگ لڑتا ہے. اس لیے یسوع نے اسے انجیل دی ہے. آپ سہارا بنیے, آپ بازو بنیے, قوت بنے, کیونکہ یہی جہان کو بدل سکتی ہے. خدا آپ سب کو برکت دے. بہت شکریہ.